دو تہائی اکثریت سے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی نامینیشن جی ایم وزیراعظم صاحب، بہت شکریہ۔ چیف جسٹس کے حوالے سے جسٹس یحییٰ آفریدی نئے چیف جسٹس آف پاکستان نامزد، تاریخ میں پہلی مرتبہ پارلیمنٹ سے چیف جسٹس کی تقرری کا اعلان، خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے 2/3 اکثریت سے تقرری کا عمل مکمل۔ پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس کے تقرر کے متعلق قائم پارلیمانی کمیٹی نے منظوری دی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ 2/3 اکثریت سے یحییٰ آفریدی کا نام وزیر اعظم کو بھجوایا۔ پاکستان کے نئے چیف جسٹس کی تقرری صدارتی نظام میں نئے باب کا آغاز ہو گیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں عدلیہ کی نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے اعلیٰ ترین عہدے پر ان کی تقرری آئین و قانون کی بالادستی کے عزم کا اظہار ہے۔ سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ بنایا تو پورا پاکستان بلاک کر دیں گے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا اعلان۔ کہا آئینی ترامیم آزاد عدلیہ پر حملہ ہے، آئینی ترامیم کو نہیں مانتے، اس بار پورا پاکستان بلاک کریں گے، ہمارا احتجاج حکومت سے جان چھڑوانے تک جاری رہے گا۔ یہ حکومت اپنی ذات کے لیے فیصلے کر رہی ہے، یہ آئین کو توڑتے اور لوگوں کے ضمیر خریدتے ہیں، جبر کر کے سمجھتے ہیں ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ دینے والوں کو پارٹی سے نکالیں گے، ذاتی مفادات کے لیے وفاداریاں بدلنے والوں سے حساب لیں گے۔ ہمارے لوگوں سے گن پوائنٹ اور ظلم و ستم سے ووٹ لیا گیا، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا دعویٰ۔ کہا اسپیکر صاحب آپ ایوان کے کسٹوڈین ہیں، غلط روایت مت ڈالیں، اسپیکر کے سٹاف کو تصاویر دی، اس بات کی انکوائری کروائیں، یقینی بنائیں کہ سی سی ٹی وی ویڈیو ڈیلیٹ نہ ہو۔ پی ٹی آئی ارکان کے اغوا سے متعلق جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں، آزاد ارکان چھپ کر نہیں کھلے عام پارلیمنٹ آئے، ترامیم پر آزاد ارکان نے ضمیر کی آواز پر ووٹ دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا نظام عدل کی بہتری کے لیے 26ویں ترمیم ناگزیر تھی، آئینی ترمیم کے تمام قانونی عوامل پورے کیے گئے، تحریک انصاف انتشار کا شکار ہے، ایک گروپ اسمبلی کے اندر اور دوسرا باہر بیٹھا ہے، یہ اپنی اندرونی دھڑے بندی کو پارلیمنٹ کے کھاتے میں نہ ڈالیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ترمیم معاشی استحکام، عوام سیاسی استحکام کے سنگ میل ہیں، آئینی بینچ کی تشکیل سے عام آدمی کو انصاف میں آسانی ہوگی، عوام کے قانونی معاملات کئی سال سے عدالتوں میں ہیں، حزب اختلاف اور اتحادی جماعتوں سے مشاورت کی گئی، صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے ترمیم کی منظوری میں مدد کی، آئینی ترمیم کے لیے نواز شریف کی بھرپور رہنمائی حاصل تھی، آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان سے کئی نشستیں ہوئیں، تمام سیاسی رہنماؤں نے آئینی ترمیم پر مشاورت کی۔ ایک جج کا راستہ روکنے کے لیے کل سب کچھ ہوا، محمود خان اچکزئی کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا عدلیہ پر تنقید کی گئی، الزام لگائے گئے، عدلیہ اتنی بھی بری نہیں، کئی ایسے ججز تھے جنہوں نے 4 مارشل لا اور ادوار میں بھی حق کا علم بلند کیا، کئی ایسے ججز بھی تھے جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھایا، سندھ بلوچستان کے ججز نے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں اختلاف کیا، کل ڈرامہ ہوا، اس کا دکھ ہے، ہم سب کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا، ہم آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، ہر ادارے کو اپنی حد میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ ریٹائرمنٹ سے قبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیمبر ورک پر چلے گئے، ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ خمرہ عدالت نمبر 1 میں منتقل ہو گیا، چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ چیمبر ورک کے دوران فیصلہ لکھیں گے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ نئے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے 3 سینئر ججز کے ناموں پر پارلیمانی کمیٹی کا غور جاری تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواست خارج، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 2 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا، تحریری فیصلے کے مطابق عابد زبیری اور دیگر درخواست گزار ان کی جانب سے حامد خان پیش ہوئے،
وکیل حامد خان نے آگاہ کیا کہ ان کو درخواست واپس لینے کی ہدایت ملی ہے۔ 16 ستمبر کو دائر درخواست پر رجسٹرار آفس سے 8 اعتراضات بھی عائد کیے گئے تھے۔ عابد زبیری نے وکیل حامد خان نے درخواست واپس لینے کی صدا کی تصدیق کی۔ درخواست گزار ان کی جانب سے درخواست واپس لینے پر خارج کی جاتی ہے۔ بہت سارے ڈکٹیٹرز آئے جنہوں نے آئین کا حلیہ بگاڑا۔ بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں مگر وہ اتفاق رائے کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو نے میثاق جمہوریت میں عدالتی اصلاحات کا وعدہ کیا تھا۔ پیپلز پارٹی میثاق جمہوریت کی تکمیل میں سرخرو ہوئی۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کہتے ہیں کہ توقع ہے کہ آئینی ترمیم سے نظام انصاف بہتر ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم پر سیاسی قائدین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پی پی، نون لیگ، جے یو آئی، ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں نے قابل تحسین کردار ادا کیا۔ آئینی ترمیم سے عوام کو ریلیف ملے گا۔ کہانیاں تھیں کہ یہ ترمیم چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے جاری ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہونے کے بعد تمام مفروضے دم توڑ گئے۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحبان کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ بہت سے مفروضوں پر بات اور الزامات لگائے جا رہے تھے۔ کوئی یہ جاننا نہیں چاہتا کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کو سندھ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست الہی بخش ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست میں وفاق، وزارت قانون اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ آئینی ترمیم پاس کر کے عدلیہ کی آزادی اور رول آف لا کی خلاف ورزی کی گئی۔ آئین کے آرٹیکل 175A میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی میں انتظامیہ کی مداخلت بڑھا دی گئی۔ اس قسم کی ترمیم عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کو انتظامیہ کے ماتحت کرنا ہے۔ آئینی ترمیم کی سیکشن 8، 11 اور 14 قلعدم قرار دی جائے۔